السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنی ایک سسٹر کی فرمائش پر لے کر آئی ہوں نیلم کا مرکت۔ اس کی مجھے بہت ساری فرمائشیں آئی تھیں، لیکن ایک سسٹر تو باقاعدہ مجھ سے ناراض ہو گئی تھی تو آئی ایم سوری۔ آج میں آپ کے لیے شروع کرنے جا رہی ہوں آپ کی فرمائش پر، خاص آپ کی فرمائش پر، نیلم کا مرکت از دیوا تبسم۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پھر نیلم کا مرکت۔ یہ ایک فرضی کہانی ہے جس کا تعلق کہانیوں کی دنیا سے ہے۔ اس کا کوئی واقعہ، کوئی کردار حقیقی نہیں۔ رات گہری اور سرد تھی، موسم سرما کی پہلی بارش تھی، ہر سو سناٹے اور خاموشی کا راج تھا۔ بارش صرف برس نہیں رہی تھی بلکہ چھاج چھاج برس رہی تھی، اور اس طوفانی بارش کے خطرے کا ثبوت اس کی بوند بوند کا ترچھا ہونا تھا۔ کڑکتی بجلی گھروں میں بند لوگوں کے بھی دلوں کو کپ کپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ آسمان اتنا سیاہ رنگ اور ابر آلود تھا کہ ہر اٹھتی نظر سہم کر زمین پر جم جاتی تھی جہاں اس بارش نے سیلاب کا منظر پیش کر رکھا تھا۔ ہر بندہ بشر کی زبان پر کلمہ خیر تھا، روئے زمین پر دھڑکنے والا ہر دل کپ کپا رہا تھا۔ ایسے ہی منظر میں کچھ حیران کن تھا، کچھ تھا جو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہا تھا، کچھ تھا جو اس منظر کے خلاف تھا۔ کیا تھا وہ؟ کون تھا وہ جس کے اندر اس ہولناک اور دھڑکتے قلوب کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا کر دینے والے اس طوفان نے بھی ہلکی سی دہشت قائم نہ کی تھی؟ چلتے ہیں پھر ایسے کرداروں کی دنیا میں جہاں خوف بھی کپ کپاتا ہے، جہاں آنسو بھی اشک بہاتے ہیں، جہاں آہیں بھی سسکتی ہیں، جہاں ایک فرعون کی بادشاہت ہے۔ ہاں، فرعون، 21ویں صدی کا فرعون، شاید نہیں بلکہ یقیناً نہیں۔ فرعون نے تو گھر گھر کا بچہ مارا تھا، اور اس نے تو ہر گھر کا چراغ بجھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اس نے بچے، عورتیں، جوان، بزرگ کسی کو نہ بخشا تھا۔ وہ بخشنے والوں میں سے تھا ہی نہیں۔ اس حساب سے تو یہ شخص فرعون سے بھی بدتر تھا۔ وہ انسان نہیں تھا، وہ خود کو انسان نہیں کہتا تھا۔ وہ تھا کہ جس کو دیکھ کر چلتے خون کی گردش تھم جائے، جس کو دیکھ کر چلتی نبض رک جائے، جس کو دیکھ کر صرف خوف آئے، دہشت ہو اور روح کپ کپا جائے، جس کے بارے میں اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی افواج، پولیس اور خفیہ ادارے بھی ثبوت اکٹھے کرنے میں ناکام رہے تھے، مگر پاکستان کے قانونی اداروں میں بھرتی نوجوان کم ہمت نہیں تھے۔ ہر مشن کی ناکامی پر بھی وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہ تھے۔ پاک افواج میں چاہے وہ فضائی ہو یا بحری پولیس، چاہے وہ کسی بھی صوبے کی ہو یا خفیہ ایجنسیاں جس میں ISI نے اپنا لوہا منوا کر دنیا میں اپنی دھاک بٹھا رکھی ہے، ہر قانون کا محافظ، قوم کا محافظ ہمہ وقت اپنی وردی کا فرض ادا کرنے کو تیار تھا، مگر اب تک سوائے ناکامی اور شکست کے کچھ حاصل نہ ہوا تھا۔ کڑ 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 بجلی کی چمک نے اس گھپ سیاہ اندھیرے میں ایک لمحے کو روشنی کر دی تھی۔ ایک ہلکی سی چنگاری کی مانند یہ بجلی کڑکی اور اس بوسیدہ عمارت کا زینہ چڑھتے ایک مغرور شخص کے مضبوط لیدر کے جوتوں پر پڑی۔ بالکل سیاہ رنگ کے جوتے، اس کی چال سے ہی تکبر، گھمنڈ اور غرور ٹپک رہا تھا۔ وہ اکیلا یہ زینے نہیں طے کر رہا تھا۔ بجلی ایک بار پھر پوری ہولناکی سے کڑکی تھی۔ ایک بار پھر روشنی پیدا ہوئی جو سیدھا اس شخص کے ساتھ گھسیٹے جانے والے ایک کتھئی رنگ کے لباس میں ملبوس نوجوان پر پڑی تھی، جس کی حالت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس پر چند لمحات قبل بری طرح تشدد کیا گیا ہے۔ اس نوجوان کی شرٹ اس قدر پھٹ چکی تھی کہ اس کا تن ڈھانپنا ناممکن ہو چکا تھا۔ اس کی کمر پر گرم لوہے کے آلے سے جیسے کسی نے بے دردی سے نشان ڈال رکھے تھے۔ اس کے جسم پر موجود نشان چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اسے لوہے کی زنجیروں سے پیٹا گیا ہے۔ ہونٹ پھٹے پڑے تھے، یہاں تک کہ نچلے لب کا گوشت امٹ کر منہ سے باہر لٹک رہا تھا۔ ناک سے خون لکیروں کی مانند بہے چلے جا رہا تھا۔ اس کے پیر ننگے تھے، جن کے تلووں پر آولے پڑے تھے، موٹے موٹے دانے پانی سے بھرے پڑے۔ جیسے جیسے وہ مغرور دیوتا اسے زینوں سے گھسیٹتا اوپر لے جا رہا تھا، اس کے جسم سے خون بہہ بہہ کر ان راستوں پر نشان چھوڑ رہا تھا۔ قدموں کی دھمک اس 3 منزلہ قدیم بوسیدہ اور رہائش گاہوں سے میلوں فاصلے پر موجود عمارت میں گونج رہی تھی۔ وہ مغرور دیوتا اس نوجوان کو گردن سے دبوچے ہوئے تھا،
پھر بھی اس کے چہرے پر کہیں مشقت کے آثار نہ تھے۔ اس شخص کے پیچھے سیاہ وردیوں میں ملبوس، ہاتھوں میں لیدر کے دستانے پہنے اور بھاری A47 رائفلز تھامے مضبوط جوتوں سے دھمک کی آواز پیدا کرتے کوئی 10-12 افراد تھے۔ ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ وہ مغرور دیوتا اچانک تیسری منزل کے سرے پر آ کر رک گیا تھا۔ بارش اب بھی اپنے تمام تر خطرات سمیت برس رہی تھی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ تیز برس رہی تھی۔ ایجنٹ 37 tells your partner to open the door۔ اس شخص کی آواز میں روب تھا۔ اس نے بلوٹوتھ ایئر فون اس کے کان میں گھسیٹتے کرخت اور کڑک آواز میں حکم صادر کیا تھا، ایسی کڑکدار آواز کہ بجلی کی کڑک بھی اس کے مقابل مدھم ہوگی۔ نوجوان نے زور سے نفی میں سر ہلایا، اس کی سانس تک اکھڑ رہی تھی، مگر دل میں ایک ہی آواز کی گونج تھی، اپنے دیس کی مٹی کے لیے اپنے جسم میں موجود خون کی آخری بوند بھی بہا دوں گا۔ یہی عزم تھا اور یہی حوصلہ۔ اس مغرور دیوتا نے ایجنٹ 37 کی گردن کے گرد اپنی گرفت اور مضبوط کر لی، اتنی مضبوط کہ اس کے منہ سے خون فوارے کی مانند ابل کر باہر نکلنے لگا۔ مان اس کی نظر لکڑی کے مضبوط دروازے پر پڑی۔ بوسیدہ عمارت میں اتنا نیا اور مضبوط دروازہ۔ وہ شخص مغرور چال چلتا آگے بڑھا۔ اس دروازے پر فنگر پرنٹ ڈور لاک لگا تھا۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ نے اس کے انابی ہونٹوں کی تراش میں ہلچل مچائی تھی۔ اس نے نوجوان کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اچانک خوف اتر آیا تھا، ایک عجیب سی سوگواری، سب ہار جانے کا دکھ اور غم۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس کی حالت پر وہ مغرور دیوتا کہکہے لگانے لگا، پراسرار کہکہے، ایسی کھوکھلی آواز، ایسا خالی پن تھا ان کہکہوں میں کہ وہاں موجود ہر شخص کو وحشت ہونے لگی۔ پھر اچانک وہ خاموش ہو گیا، چہرے پر سنجیدگی چھا گئی، جیسے کالی گھٹا ہو، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ لہو رنگ آنکھوں سے اس نوجوان کو اندر تک جانچنے کے بعد اس نے اس کا ہاتھ اپنے سفید مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا، جس کی پشت پر بھورے رنگ کے بال ہی بال تھے، جن کو دیکھ کر ان ہاتھوں کی سخت گرفت اور مضبوطی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اب وہ اس نوجوان کا ہاتھ فنگر پرنٹ ڈور لاک کی طرف بڑھا رہا تھا۔ ملک کے محافظ کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہ تھی کہ اپنی 3 ماہ کی محنت پر پانی پھیرتے اس شخص کو روک سکتا۔ آنسو قطرہ قطرہ بہنے لگے۔ اسے اپنی آنے والی دردناک موت نہیں رلا رہی تھی، اسے اگر رونے پر کوئی چیز مجبور کر رہی تھی تو وہ ناکامی تھی، شکست تھی۔ وہ ہار گیا تھا، وہ اپنے ملک کا دفاع نہ کر سکا تھا، وہ اس مٹی کا قرض نہ چکا سکا تھا۔ اس کے انگوٹھا رکھتے ہی ڈیوائس نے اسکین کر لیا اور دروازے کا لاک کھل گیا، ساتھ ہی اس کی گردن کو آزاد کر دیا گیا۔ ایک جھٹکے سے چھوڑنے پر وہ بالکل اس کمرے کے وسط میں اوندھے منہ گرا تھا، جہاں دروازے والی دیوار کو چھوڑ کر باقی تینوں دیواروں پر جا بجا CCTV مانیٹرز لگے تھے۔ وہ کمرہ مکمل CCTV مانیٹرنگ روم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس ہنگامے پر اندر موجود آپریٹر کرسی پر بیٹھا 24 سالہ نوجوان ہڑبڑا کر کھڑا ہوا تھا اور سامنے کھڑے اپنے ملک کے سب سے بڑے دشمن کو دیکھ کر دہل گیا تھا، اور جب نظر یخ فرش پر اوندھے منہ بے حال پڑے اپنے سینئر ایجنٹ پر پڑی تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کی گردن کی نالی خوف کے مارے ابھرنے لگی تھی۔ اس تیز برسات اور سرد موسم میں بھی اس کو پسینے آنے لگے تھے۔ موت اس کے سر پر کھڑی تھی۔ اس کی گھبراہٹ اور کپاہٹ پر سامنے کھڑے پتھریلے تاثرات لیے اس شخص نے سرد برف جیسی نگاہوں سے اسے تکا تھا، اور پھر ان CCTV مانیٹرز کو دیکھنے لگا جن پر ایم آز پلازا کے تقریباً ہر روم کی فوٹیج موجود تھیں۔ اس نے ہاتھ کچھ بلند کیا اور پھر 4 انگلیوں کو ہلا کر اشارہ دیا۔ اس کے پیچھے کھڑے 10-12 اسلحہ بردار اشارہ ملتے ہی شروع ہو گئے۔ فائرنگ کی آواز سے اس بوسیدہ عمارت کی ہر ایک اینٹ لرز گئی تھی۔ موسلا دھار بارش کی آواز میں فائرنگ اور بجلی کے کڑکنے کی آواز بھی شامل ہو گئی تھی۔ مزید منظر ہولناک ہو گیا تھا۔ کمرے میں موجود ہر مانیٹر کی اسکرین کرچی کرچی ہو کر سیمنٹ کے فرش پر بکھر چکی تھی۔ 24 سالہ جونیئر ایجنٹ کانوں پر ہاتھ رکھے دبکا بیٹھا تھا، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ شیشے کی کرچیاں اس کے سر اور پیٹھ پر گر گئی تھیں۔ اس مغرور شخص نے پھر اشارہ دیا۔ فائرنگ کی آواز تھم گئی، ایک دم خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی کہ سوئی گرنے کی بھی آواز نہ آئے۔ وہ مغرور شخص آہستہ آہستہ مگر مضبوط قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ جونیئر ایجنٹ اور اس کے درمیان ایجنٹ 37 اوندھے منہ بے سود پڑا تھا۔ وہ اس کے اوپر ہی قدم جماتا 24 سالہ نوجوان کی طرف بڑھا۔ وہ جیسے ہی ایجنٹ 37 کی گردن
اور کمر کی ابھار کے درمیان کھڑا ہوا خون ابل کر اس کے منہ سے نکلتا فرش کو آلودہ کر گیا۔ اب وہ جونیئر ایجنٹ کے بالکل سر پر کھڑا تھا۔ پھر ہلکے سے جھک کر اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچتے چہرہ اونچا کیا۔ ان آنکھوں سے دیکھتے تھے نا میرے خفیہ کارنامے؟ وہ سرد ٹھہرے لہجے میں گویا ہوا۔ ٹھا کی آواز فضا میں بلند ہوئی۔ اس نے ایک ایک بلٹ اس کی دونوں آنکھوں میں اتار دی، پھر اس کے بال چھوڑ کر پلٹا اور ایجنٹ 37 کے پاس آ رکا۔ جوتے کی نوک سے اس کے اوندھے پڑے وجود کو سیدھا کیا۔ 1 2 3 وہ فائر کرتا رہا، یہاں تک کہ ایجنٹ 37 کا پورا سینہ گولیوں سے چھلنی ہو گیا۔ بڑے بڑے گول دائرے نما سوراخ اس کی چھاتی پر ظاہر ہونے لگے۔ تم نے غلطی کی ایجنٹ 37، مجھے انسان سمجھے تھے۔ میں انسان نہیں ہوں، درندہ ہوں، درندہ، تم لوگوں کے خون کا پیاسا۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھا اس کے مردہ وجود کو نفرت سے دیکھتا، دانت پیس کر گویا ہوا۔ میں تم انسانوں کے دل چیر کر رکھنے کا حوصلہ رکھتا ہوں، اور تم مجھ سے کھیلنے چلے تھے۔ اس نے ایجنٹ 37 کے سوراخوں سے بھرے سینے پر زور سے ہاتھ مارا۔ وہ اچھل کر پھر ڈھہ گیا تھا۔ اس نے 2 3 سوراخوں میں شہادت کی انگلی ڈال کر کھینچ لی۔ اس کے آس پاس تمام گن مین ویسے ہی روبوٹ کی طرح کھڑے تھے۔ جب انگلی خون سے مکمل بھر گئی تو اس نے سیمنٹ کے یخ ٹھنڈے فرش پر ایم لکھا، اور پھر انگلی اس کے سینے میں گھسا کر تر کی اور تھوڑے فاصلے پر اے کے ساتھ زی لکھ دیا، اور دھیرے سے ہونٹوں کو جنبش دی۔ منہاج از زحاق، دنیا مجھے ایم آلس کے نام سے جانتی ہے۔ ہاں ہاں، ایک بے ہنگم کہکا لگا کر وہ فاتحانہ مسکراہٹ لیے وہاں سے نکلنے لگا۔ اس کی چال میں اب کی بار سرشاری کی کیفیت بھی شامل تھی۔ وہ عمارت کے آخری سرے پر پہنچا تھا، جہاں ایک گن مین وہاں پہلے سے اس کے لیے چھتری لیے کھڑا تھا۔ سامنے سڑک پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بجلی کڑکی اور سڑک کا منظر صاف نظر آیا۔ جہاں ایک لمبی قطار میں 4 اسلحہ بردار گاڑیاں کھڑی تھیں، ایک سب سے آگے بلیک چمچماتی پراڈو تھی، وہاں 4 5 اسلحہ بردار اور بھی کھڑے تھے۔ اگلے ہی لمحے تمام گاڑیاں ایک ہی سیدھ میں چل پڑیں۔ سڑک پر کھڑا بارش کا پانی ان کے پہیوں سے اچھلتے دور دور تک گر رہا تھا، جس کا شور وقتی تھا۔ قدیم عمارت میں 2 نعشیں بھی یار و مددگار پڑی تھیں۔ بارش شراب عرش ہے، یہ سوچ کر عدم بارش کے سب حروف کو الٹا پی گیا۔ یا الہی خیر ہو میرے مولا، بس اپنی رحمت کی برسا۔ سائیکا نے کھڑ کھڑ کی آواز پیدا کرتے کھڑکی کے دونوں پٹ تھام کر زور سے کھینچتے بند کیے۔ کمرے میں پھیلی LED بلب کی روشنی موسم کی دہشت کو کچھ حد تک کم کر رہی تھی۔ درمیانہ سا کمرہ، جس کی دیواروں پر جا بجا مختلف قسم کے چارٹس اور کارڈز لگے تھے، ایک پوری دیوار عجیب و غریب اقسام کے پتھروں کی تصاویر سے بھری پڑی تھی۔ ایک کونے پر چھوٹا سا بیڈ تھا، اس کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ الماری، رائٹنگ ڈیسک اور ایک بک شیلف تھا، جس میں نصف سے زائد اردو ادب بھرا پڑا تھا، اور اس میں بھی زیادہ تر سفر نامے، جن میں ابن انشا کے چلتے ہو تو چین کو چلیے، دنیا گول ہے، نگری نگری پھرا مسافر، اور دیگر ادبا کے بھی شامل تھے۔ کچھ اردو کے مشہور ناول پڑھے تھے، جن میں اردو ادب کا پہلا ناول ڈپٹی نذیر احمد کا میرات العروس اور عبدالحلیم شرر کے تاریخی ناول، مرزا ہادی رسوا کا امراؤ جان، عزیز احمد کے خون، مرر، آگ، شبنم اور گریز شامل تھے۔ غرض یہ کہ اس بک شیلف کے مالک کا ذوق قابل دید تھا۔ اس کے ساتھ والی دیوار سے ملحق دروازہ اٹیچڈ واش روم کا تھا۔ گڑیا اٹھ جاؤ، اب بابا جان کھانے پر بلا رہے ہیں، دادو بھی انتظار کر رہی ہیں۔ سائیکا نے چھوٹے سے بیڈ کے وسط میں کمبل میں دب کے وجود کو ہلایا اور خود بھی اس کے برابر آ بیٹھی۔ آپی پلیز ابھی ہمیں نہ اٹھاؤ، ہم نے کھانا نہیں کھانا۔ وہ وجود ٹس سے مس نہ ہوا، کمبل ابھی بھی اس کے چہرے پر تھا۔ آپی کی جان، برسات تھم چکی ہے اور تم تو ویسے بھی گھر میں ہو، محفوظ ہو، پھر یہ خوف کیسا؟ سائیکا نے کمبل کے اوپر سے ہی اندازن اس کا سر تھپتھپایا۔ خوف نہیں تو؟ اس نے ہلکے سے کمبل کو دونوں مٹھیوں میں جکڑ کر سرکایا۔ اس کی گول بادامی ساخت لیے ہلکے سبز رنگ کی آنکھیں، جن پر گھنی خمدار سیاہ پلکیں پردہ کیے ہوئے تھی، کمبل سے جھانکنے لگیں۔ اب وہ اٹھ کر اپنے سرہانے بیٹھی سائیکا پر جم گئی تھی۔ ہم خوفزدہ تو نہیں ہیں؟ آپ تو جانتی ہیں نیلم بہت بہادر ہے۔ اس کی بات پر سائیکا کے ہونٹ ہولے سے مسکرائے تھے۔ اگر خوفزدہ نہیں ہو تو نکلو باہر، شاباش، ہری اپ، سائیکا نے کہتے ہوئے کمبل کھینچا۔ اس کی چھوٹی سی لال ہوتی ناک
जिसमें गोल्ड की नोज पिन चमक रही थी, अब साफ दिखने लगी थी। नहीं आपी, मत करे तंग, हमने नहीं जाना बाहर। वो वजूद फिर से कंबल को खींचने लगा, मगर साइका के एक और झटके से उसका पूरा चेहरा बाहर निकल आया। आछी रंग के भरे भरे होंठ, जिनके किनारे कुछ गहरे रंग के थे, रुई जैसे गाल भी गुलाबी और लाल रंग की आमेजिश का हसीन इम्तिजाज पेश कर रहे थे। उसका चांद की चांदनी की तरह जगमगाता रंग हर देखने वाली आंख को खेरा कर देने की सलाहियत रखता था। हम तुम्हारी आप ही हैं गुड़िया, अच्छे से जानते हैं तुम बारिश से, बिजली के कड़कड़ाने से कितनी खौफजदा हो जाती हो। जब तक मैं जबरदस्ती घसीट कर डाइनिंग टेबल पर ना लेकर जाऊं, तुमको तौफीक नहीं होती कंबल से निकलने की। साइका ने एक झटके से अब पूरा कंबल खींच लिया था। आप ही, वो चीखती हुई उठ बैठी। उसकी कमर से भी नीचे जाते सुनहरे रंग के बाल, घुंघरियाले बाल पूरे वजूद के आसपास बिखर कर पर्दा सा कर गए थे। बिलाशुबा वो कयामत खेज हुस्न की मलिका थी। ऐसा लगता था कि कायनात के हुस्न का एक वसी हिस्सा कुदरत ने उसके वजूद में मुंतकिल कर दिया था। सिनफे मुखालिफ का क्या कहना, हम सिनफ भी उसका हुस्न देखती साकित रह जाती थी। ए नीलम, चुप कर, क्यों चिल्लाती है अपनी माँ जैसी बहन पर। दादो न जाने कब अपनी लाठी थामे आन वारिद हुई थी। उफ दादो, मैं कब चिल्ला रही हूँ, इतने आराम से तो बोली हूँ, उसने खिसियानी सी होकर कहा। अरे शर्म कर, इतनी सी थी तू, दादी ने हाथ से इशारा करते कहा। बात मुकम्मल होने से पहले ही नीलम अपनी आदत से मजबूर फिर बोल उठी। इतने से थे हम, दादो की तरह ही इशारा करते। जब मम्मा चल बसी, बाबा ने हमारी वजह से दूसरी शादी नहीं की और आप ही ने हमें नन्हे नन्हे हाथों से परवरिश करके आज 17 बरस 5 माह का कर दिया है। और भी कुछ कहती है आप? हाँ हाँ, याद आया, इतना कुछ करने के बाद भी तूने प्यार से बात करना नहीं सीखा। देखिए दादो, आपकी लाइन से हिफ्ज हो गई है नीलम अबरार को। उसने दाद वसूल करने वाले अंदाज में फर्जी फर्जी कॉलर झाड़े, जबकि दादो का मुंह खुला का खुला रह गया। दादो छोड़े इसे, आप बाहर चले, रिस्क को इंतजार नहीं करवाते, और गुड़िया तुम भी चलो। साइका ने आहिस्तगी से दादो को बाजू से थाम कर ले जाते कहा, जब वो फिर पलटी। ये चग्गी तब्दील करके आना, तोबा तोबा, क्या वाहियात लिबास पहनती है आजकल की जवान नस्ल, कोई सिखाए इनको तमीज तहजीब। अरे, औरत की तो शान ही मुकम्मल लिबास में होती है। दादो तासुब से कहती, एक मलामती नजर बेबी पिंक कलर के नाइट ड्रेस में मलबूस लापरवाह सी नीलम पर डालती बुड़बुड़ाती हुई कमरे से निकल गई। पूरा लिबास, हम कहाँ से नंगे हो रहे हैं। उसने दादो की नकल उतारते आखिर में अपने मुकम्मल आस्तीनों के सूट को देखते नागवारी से कहा। दफा करो, अभी तो तब्दील करना पड़ेगा, वरना पूरी रात दादो का लेक्चर। वो बुड़बुड़ाती हुई अलमारी खोलने लगी, जिसमें कुछ कपड़े नफासत से तय लगाए रखे थे, तो कुछ इस्त्री शुदा हैंग किए हुए थे। यह सब साइका का ही सुघड़ापा था। अपने लिए मुनासिब आरामदेह लिबास मुंतखब करके वो अटैच्ड वॉशरूम में घुस गई। एजेंट 37 हमारा तीसरा साथी था, जिसने इस मिशन के लिए जान की बाजी लगा दी, अपनी हयात की कुर्बानी दी, अपने वतन की मट्टी के लिए खून बहा दिया है उसने। वो भी नाकाम ठहरा। एक और चिराग, एक और रोशन दिया बुझ गया। हवा मुखालिफ सिमत में फिर चल पड़ी है। आसालिम एक स्टैब्लिश ऑफिस रूम में खिड़की की जानिब रुख मोड़े, दोनों हाथ सीने पर बांधे, एक बारोब शख्सियत का मालिक अपनी पुश्त पर शदीद गुस्से के आलम में मुठियां भेंचे शख्स से मुखातिब था, मगर नजरें हनूज सामने खिड़की पर लगे आरजी शेड्स पर जमी थी। कमरे में उन शेड्स से हल्की हल्की रोशनी अंदर मौजूद अंधेरे को कम करने की हल्की सी कोशिश में सरगर्दां थी। मैंने कहा था सर, अब मैदान में उतरने की बारी मेरी है, मगर आपने तीसरी जान भी पिछले 12 साल के मिशन पर लगा दी, मगर नतीजा वही निकला। अभी तो हम एम आर्स के प्लाजा के अंदरूनी हिस्से तक रसाई नहीं कर सके थे कि हमारे साथी के सीने में वो गोलियां उतारता चलता बना, और हम खामोश तमाशाई बस यही सोचते रहे कि शायद इस बार हम कामयाब हो जाएं। मगर हुआ क्या? वही जो पिछले 2 एजेंट्स के साथ पहले भी हो चुका था। मुझे समझ नहीं आती, आखिर आप एक बार मुझे इजाजत क्यों नहीं दे देते उसे मारने की? हालांकि ये काम हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं, उसकी सिक्योरिटी जितनी मर्जी पावरफुल क्यों ना हो, हम उस तक रसाई हासिल कर ही लेंगे। नहीं तो एजेंट 37 की तरह हुलिया बदल कर तो वार कर ही सकते हैं ना। वो शदीद इज़्तिराब के आलम में अपने और मुकाबिल के दरमियान मौजूद मेज के किनारों पर हाथ जमाते थोड़ा झुकते हुए बोला। हमारे इदारे का काम जासूसी का है, हमें राज उगलवाने हैं या पता करवाने हैं। अगर एम आस को मारना ही होता
تو یہ کام تو پولیس کب کی کر چکی ہوتی. اس کے لیے آرمی کو ہمارے سہارے کی ضرورت نہیں تھی آس. اور یہ بات تو تم بھی جانتے ہو کہ جیسے ہی ایم آز نے آخری سانس لیا اس کے سارے راز اس کے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. سوالات بھی ویسے ہی بغیر جوابات حاصل کیے ہمارے منہ پر تمانچے ماریں گے. پاکستان کی جامعات، کالجز تک ڈرگز، ہیروئن، کوکین، آئس، یہ منشیات کیسے پہنچتی ہیں؟ تمہیں پتہ ہے پچھلے 10 سال میں 60,000 افراد دہشت گردی، جبکہ اس سے 4 گنا زیادہ افراد ہر سال منشیات کے استعمال کی باعث اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تقریباً ہر سال 2.5 لاکھ بندہ اس زہر کی وجہ سے مر رہا ہے. اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ منہاج الزحاق کا. اور اس کی جڑیں تو سعودیہ، امریکہ اور بھارت تک پھیل چکی ہیں. کچھ دن قبل ایک منشیات کے اسمگلر کو سعودیہ میں پکڑے جانے پر 22 لاکھ جرمانے کے ساتھ عمر قید کی سزا سنائی گئی، مگر اس نے اپنی جڑوں کا ذکر تک نہیں کیا. اس کی پشت پناہی کس نے کی؟ ایم آز نے، مگر نام تک نہ آیا اس کا. کیوں؟ میری بات سمجھو آس. اس سب کو روکنے کے لیے ہمیں اس کے تمام راز چاہیے، ورنہ ایم آز کی موت کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس کو روکنے کے لیے اس کی جڑ منہاج الزحاق کو کاٹنا پڑے گا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. وہ تو میلوں کے فاصلے سے دشمن کی بو سونگھ لیتا ہے. وہ مڑے اور خاموشی سے میز کے کناروں پر ہاتھ ٹکاتے دانت پر دانت جمائے ضبط سے ان کی بات سنتے آس کو دیکھنے لگے، جس کے سیاہ فوجی کٹ ہیئر سٹائل پر ونڈو شیڈ سے آتی روشنی کی لکیر پڑ رہی تھی. سر گیو می ون چانس، آئی وانا پروو مائی سیلف. سر مجھے ایک موقع دیں، میں آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں. وہ کچھ لمحے کا توقف کرنے کے بعد ایک عزم سے سر اٹھائے ٹھوس لہجے میں بولا، ہاتھ ہنوز میز کے کناروں پر ہی ٹکے تھے. میں تیسری بار بھی تم سے معذرت کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا. وہ تحمل سے چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے گویا ہوئے. آس کا چہرہ بالکل ان کے مقابل آ گیا، جس کے ماتھے پر بے شمار شکنوں کا جال بنا ہوا تھا. کیوں؟ آخر کیوں آپ میرے ساتھ یہ ناانصافی کر رہے ہیں؟ آخر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو 2010 میں دنیا کی بہترین خفیہ ایجنسیوں میں پہلے نمبر پر آئی، جس نے اسرائیل کی موساد، ISI، برطانیہ کی MI6، امریکہ کی CIA، چین کی MSS، جرمنی کی BND، روس کی FSB، فرانس کی DGSI، بھارت کی را، آسٹریلیا کی AIS کو پیچھے چھوڑ دیا؟ وہ ایک ایم آز کو نہیں پکڑ سکتی؟ اس کا لہجہ جراح کرتا ہوا تھا، جو صرف پاکستان ہی کی نہیں بلکہ عالم اسلام کے ملکوں کی ISI نہیں. آس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ انٹرنل سیکیورٹی کو ٹریننگ دینے والی ایجنسی ہے. سعودی عرب، سیریا، جارڈن اور مصر کی انٹیلیجنس آج ایک اسمگلر اور دہشت گرد کے بارے میں معلوم نہیں کر پا رہی. ISI ایجنسیوں کو ٹریننگ دینے والی، حالانکہ ایم آس کے پاس سعودیہ کی نیشنلٹی بھی ہے. وہ 10 سال سے زائد عرصہ سعودیہ میں رہ چکا ہے. اس طرح ادھر کی سرزمین پر بھی اس کے قدم جم چکے ہیں، مگر سعودی ریاست جڑوں تک پہنچنے کے بجائے شاخیں توڑ رہی ہے، اور میں یہ بے وقوفی نہیں کر سکتا. میں اس ایجنسی کا سربراہ ہوں، تم مجھ سے جراح نہیں کر سکتے آس عالم. آخر میں ان کے لہجے میں سختی آ چکی تھی. آس نے سختی سے ہونٹ کاٹتے چہرہ ہلکے سے موڑ لیا، پھر سر کو جھٹک کر جیسے کوئی سوچ دماغ کی سطح سے جھٹکی تھی. سر آپ یہ مشن میرے حوالے کر دیں، میں کوشش کرنا چاہتا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آخر آپ جونیئرز کو موقع دے چکے ہیں، مگر مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا. تم مجھے بے خبر سمجھتے ہو آس، مگر میں باخبر ہوں تمہاری اس ضد اور گزارش کے راز سے. ملک کی آڑ میں اپنی دشمنی نکالنا چاہتے ہو؟ ان کے کارڈار لہجے پر اس کے دماغ کی رگیں تن گئی. مٹھیاں اتنی زور سے بھینچ لیں کہ گندمی رنگت والے مضبوط بازوؤں کی نسیں ابھر کر نظر آنے لگیں. آپ الزام تراشی کر رہے ہیں. ضبط سے بولنے کی کوشش میں بھی اس کی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ نمایاں تھی. ہوٹل میں جو ٹرک کے ذریعے میریٹ الزام تراشی 20 ستمبر جو 2008 میں اسلام آباد کی بلاسٹ ہوا تھا، اس میں جاں بحق ہونے والے 55 افراد میں تمہارے والدین بھی شامل تھے. پولیس نے 3 افراد کو اغوا کیا، مگر کوئی ثبوت ان کے خلاف نہ ملنے پر چھوڑ دیا گیا. ایسے میں ایک بندہ ایم آز کی گینگ کا تھا، جس کو بعد میں PIA کے لندن جانے والی پرواز میں 20 کلو ہیروئن کے ساتھ پکڑ لیا گیا تھا، جس سے ایم آز پر تمہیں صاف یقین ہو گیا، اور تم نے اپنے ماں باپ کی موت کے بعد سے ہی آرمی جوائن کی، اور پھر پچھلے
اور پچھلے سال آرمی جوائن کی اور پھر پچھلے کا حصہ بن گئے تاکہ دہشت گردی کا خاتمہ کر سکو، اور ایم آر سے اپنے والدین کی موت کا ISI 5 سال میں بدلہ لے سکو۔ 19-20 کے فرق کے علاوہ تمام حقیقت ہے۔ ایم آئی رائٹ؟ وہ اطمینان سے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے اس کے فک ہوتے چہرے کو دیکھتے بولے، وہ صرف میرے والدین کا ہی نہیں، نہ جانے کتنوں کے والدین کا، بیوی بچوں کا قاتل ہے۔ جب تک اس کا گریبان میرے ہاتھ میں نہیں آ جاتا میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس کی آواز تیز ہو گئی، ساتھ ہی غصے سے لکڑی کی میز پر لگے چوڑے شیشے پر مکہ رسید کر کے غصہ نکالا۔ اس کے خون میں شرارے دوڑنے لگے تھے۔ اسی جذباتیت کی بنا پر میں تمہیں انکار کرتا آ رہا ہوں آس۔ تمہارا یہ رویہ تو فوراً ایم آس پر سارے راز مکشف کر دے گا، اور تم نہ صرف اپنی جان سے جاؤ گے بلکہ اپنے ساتھ جڑے تمام راز بھی اسی جذباتیت میں اگل دو گے۔ وہ برہم ہوئے تھے۔ میں اپنی دشمنی کے لیے نہیں کر رہا یہ سب، میں اپنے ملک کی دفاع کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں۔ آخری بار درخواست کر رہا ہوں، پلیز سر۔ اس نے ملتجی لہجہ اپنایا، ہنکارا بھرا، جہاں اتنے صحیح وہاں ایک اور صحیح۔ مگر ایک بات یاد رکھنا آس، یہ مشن تمہارے پچھلے تمام مشنز سے زیادہ توجہ طلب ہے۔ اپنے 6 سینسز ہمیشہ ہوشیار رکھنا، اور جذبات میں بہہ کر اپنی موت کو دعوت مت دینا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی سے نوازے۔ وہ کھڑے ہوئے اور حیران صورت لیے آس عالم کے سامنے ہاتھ بڑھایا۔ وہ ہلکے سے پھیکا سا مسکراتا آگے بڑھا اور ان کا ہاتھ زور سے تھام کر ہلایا۔ انشاءاللہ میں ہمیشہ کی طرح کامیاب واپس آؤں گا۔ اس کے لہجے کے یقین پر وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو۔ کل کی طوفانی بارش کے بعد آج بدلہ صاف تھا، مگر دھوپ اپنی تمام تر شدتوں سے قائم دائم تھی۔ چونکہ موسم سرما کا آغاز تھا تو یہ دھوپ بھی بڑی سنہری تھی، ہڈیوں میں اتر جانے کو تیار۔ تیز ہوا کے جھونکے بار بار اس لاپرواہ دوشیزہ کے بالوں اور ایک طرف لڑکتی چادر سے چھیڑخانیاں کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ اس کو چھو لینے سے ہوا کے بھی انداز میں نزاکت آ گئی ہو۔ وہ آس پاس سے بے نیاز 2-3 شاپنگ بیگز ایک ہاتھ میں پکڑے اور کچھ بڑے بڑے چارٹس رول کیے دوسرے ہاتھ میں تھامے سڑک پر ناک کی سیدھ میں چل رہی تھی۔ کھلے پلازوں کے اوپر گھٹنوں سے بالشت بھر اونچی سٹائلش شرٹ پہنے، ایک ہاتھ سے شال کا ایک کنارہ تھامے، باقی کو پشت سے لے جا کر دوسرے بازو میں ڈالے، وہ راہ چلتے لوگوں کو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کوئی ایسا راہی نہ گزرا تھا جس نے مڑ کر اس قاتل حسینہ کو نہ دیکھا ہو۔ اس میں عورتیں، مرد سب شامل تھے، مگر وہ عادی تھی سب کی۔ اپنے غیر معمولی حسن کی بنا پر وہ اسکول کالج میں بھی سب سے منفرد جانی جاتی تھی۔ اسے سب کی اب عادت سی ہو گئی تھی۔ اف، گرمی نے تپا دیا آج تو۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے خود کلامی کی۔ ابھی وہ بیرونی دروازہ لاک کر کے پلٹی ہی تھی کہ دادو نہ جانے کیوں گیراج میں کھڑی نظر آئیں۔ جیسے ہی ان کی نظر نیلم پر پڑی، چہرے پر ناگواری اور ماتھے پر ہزاروں لکیروں کا جال ابھرا تھا۔ کیا کہا تھا تجھے کہ چادر اور دوپٹے میں باہر جایا کر؟ بات نہیں سمجھ آتی؟ میں بکواس کرتی رہوں صبح شام، مگر تو کرے گی اپنی منمانی۔ شام کو آ جائے کوئی ماں اپنے سپوت کی ضد پر جھولی پھیلانے۔ کچھ دن کا سکون میسر آیا ہے، اسے برقرار نہ رہنے دینا۔ کمبخت، دفع ہو جا اندر۔ دادو کی دھاڑ پر بھی وہ اپنی ازلی بے نیازی سے اندر بڑھ گئی۔ درمیانی سی راہداری سے گزرتے وہ 2nd فلور کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ 1st فلور کی راہداری کی سائڈ پر 2 کمرے تھے، ایک بیٹھک اور دوسرا دادو کا، جبکہ تھوڑا آگے جہاں راہداری ختم ہوتی تھی وہاں سے 2nd فلور کی سیڑھیاں شروع ہوتی تھیں، اور سامنے ایک کمرہ ابرار صاحب کا تھا اور ساتھ میں کھلا کچن۔ 2nd فلور پر پہنچ کر وہ لان سے ہوتی اپنے اور سائیکا کے مشترکہ کمرے میں گھس گئی۔ تمام چیزیں بیڈ پر پٹک کر جھنجھلاتے ہوئے چادر بھی دور پھینک دی۔ اگر اللہ نے ہمیں حسین صورت سے نواز دیا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ ہر وقت بلا وجہ کی روک ٹوک، بھاڑ میں جائیں۔ اب تو ہم چادر بھی نہیں لے کر جائیں گے۔ ایک تو دادوں کی شرائط بھی مانو اور اس کے بعد جھڑکیاں بھی سنو۔ وہ مسلسل بڑبڑاتے ہوئے جاگرز کے تسمے کھولتی اب موزے اتار رہی تھی۔ گڑیا، کتنی دفعہ کہا ہے اکیلے باہر مت جایا کرو، پڑ گئی نہ ڈانٹ۔ اور دوپٹہ کیوں نہیں پہنا تھا؟ دادوں کا جب پتا ہے تو کیوں ایسی حرکتیں کرتی ہو؟ کیمل رنگ کے سادہ سے شلوار سوٹ میں بالوں کی چوٹی بنائے 2.5 گز کے دوپٹے کے پلو سے ہاتھ پہنچتی سائیکا فکر مندی سے کہہ رہی تھی، دوپٹہ یہ جو 5 گز کی چادر ہمیں اوڑھنے کو دی ہے، اس کے بعد دوپٹے کی کوئی گنجائش بچتی ہے؟ اس نے چادر کا گولا بنا کر پھر دور پٹکتے تیوری چڑھاتے جواب دیا،
और 5 गज की ये चादर भी तुम्हारे सर पर नहीं टिकती, इसकी कोई खास वजह? वो चादर को तह लगाते बरहमी से पूछने लगी। जब हमसे नहीं संभाली जाती तो क्या करें? जबरदस्ती थमा देती हैं दादो। बस यही गलती है हमारी कि हम दादू की हर बात मान लेते हैं। आइंदा नो चादर, वो तेज तेज बोलती अपने लाए हुए चार्ट्स राइटिंग टेबल पर रखने लगी। गुड़िया, ऐसा नहीं कहते, बहुत बुरी बात है। दादो जो भी कहती हैं तुम्हारी भलाई को कहती हैं। अच्छी शक्लो सूरत खुदा की नेमत है, मगर हुस्न को बुरी निगाह से बचाने के लिए पर्दा लाजिम है मेरी जान। वो चादर अलमारी में लटकाती हमेशा की तरह नरमी से अपने से 5 साल छोटी बहन को डील कर रही थी। हम सेंटर जाते हुए स्कार्फ भी करते हैं और चादर भी लेते हैं, कभी कभी तो अबाया भी पहन लेते हैं, मगर दादो की तसल्ली तब भी नहीं होती। वो मुंह फुलाकर कहती ढीले ढाले अंदाज में बेड पर चित लेट गई। दादो भी क्या करें, रोज मोहल्ले में से कोई ना कोई आंटी आ जाती हैं हमारी गुड़िया को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश के साथ। फिर दादो को रिश्ता मुनासिब लगता है, बाबा को तुम अभी तक छोटी सी गुड़िया लगती हो। वो दादो को मना कर देते हैं और दादो हमेशा की तरह तुम पर खफा हो जाती हैं। साइका ने मुस्कुराते हुए कहा और उसका बाकी फैलावा समेटने लगी। अब कौन आ गया? जो दादो का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। वो हाथों से कनपटी सहलाते बेड पर चित लेटे छत पर गुड़ू गुड़ू की आवाज पैदा करते पंखे को देखते हुए बोली, हमारी गली के कोने पर जो दूध वाली दुकान है उसके साथ वाला घर। साइका ने उंगली से इशारा करते कहा, जबकि नीलम के चेहरे पर नासमझी के तासुरात साफ नुमाया थे। वो कोने के बल कुछ ऊंची होकर साइका की बात सुन रही थी। ओहो, जिन्होंने नया घर लेने के बाद कुरान ख्वानी करवाई थी और तुम व्हाइट कलर का ड्रेस पहन कर गई थी, याद आया? साइका उसके पास ही बेड पर बैठ गई। हमें नहीं याद आ रहा, आप याद करवाने को छोड़ें, बात बताएं। वो बेजारी से बोली, उनके सेकंड लेफ्टिनेंट बेटे के लिए तुम्हारा प्रपोजल आया है, बट बाबा ने मना कर दिया। तभी दादो का मूड खराब है। साइका ने जितने जोश से बात शुरू की थी आखिर में उतनी ही बेदिली से मुकम्मल कर दी। अच्छी बात है, वैसे भी ये आर्मी शार्मी के चोंचलों में बंदा ना ही पड़े तो अच्छा है। ड्रामेबाज। वो दोबारा कोहनी नीचे किए बेड पर ढह गई। बहुत बुरी बात है गुड़िया, बाबा के मना करने की वजह तुम्हारी कम उम्री है, ना कि आर्मी। और ये तो इतनी अच्छी बात है, बल्कि ये तो औरत के लिए एजाज है कि वो ऐसे शख्स की जिंदगी में जा रही है जो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जहाद कर रहा है। और जब इन आर्मी नेवी वालों की बीवियां सब्र इस्तेकामत का मुजाहरा करते अपने सरताजों को इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए दुआएं देकर भेजती हैं, तो इस जहाद में उनका भी हिस्सा बन जाता है। उन्हीं की वजह से आज हम सुकून से रातों को सोते हैं, जिनके एहसानात दिन चढ़ते ही लोग उतार फेंकते हैं। साइका बोल रही थी। वो कम ही नीलम से ऐसी बातें करती थी, मगर क्या करती, हर आने वाले रिश्ते के बारे में बताने की जिम्मेदारी उसकी थी। वैसे भी माँ बनकर परवान चढ़ाया था उसने नीलम को। ऐसे में उसके मुंह से गलत बात निकलते देखकर उसे अपनी ही कोताही लगती। सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? साइका ने गाफिल होती नीलम को बाजू से पकड़कर हिलाया। मेरा कोई मूड नहीं आपसे बहस करने का। पहले दादो, अब आप सब मुझ पर ही चढ़ दौड़ते हैं। वो उसका हाथ झटकते बाएं पहलू पर लेट गई। चलो आर्मी के बारे में तुम्हारे ये ख्यालात एएसपी आहिल को बताते हैं, फिर देखते हैं गुड़िया की सोच कैसे बदलती है। वो शरारती अंदाज में कहती उठकर जाने लगी, जब नीलम भागते हुए उसकी राह में हाइल हुई थी। क्या आहिल भाई कब आए? उसने हैरान कुन नजरों से चमकती रंगत और मोटी आंखों वाली साइका को देखते कहा। शक्ल देखो अपनी बुद्धू, अभी नहीं आया, मगर शाम को जरूर आएगा। वो उसके सर पर चपत लगाती जाने लगी थी, जब नीलम फिर से बोली, क्यों आ रहे हैं वो? तुम्हारे हाथ की चाय पीने, साइका मायनी खेजी से कहते बाहर निकल गई। ओह नो, वो फिर से बेड पर ढेर हो गई। टू 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 पुलिस सायरन की आवाज करीब आती जा रही थी। कैफेटेरिया में भगदड़ मच चुकी थी। ये जगह कराची शहर की एक मशहूर जामिया के सामने का मेन रोड था, जहां पर 15-20 पुलिस की गाड़ियां आगे पीछे सायरन बजाती तेजी से अंदर दाखिल हो रही थीं। सिर्फ चंद सेकंड्स लगे होंगे तमाम तलबा के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। पुलिस एहलकार टोलियों की सूरत असलहे से लेस गाड़ियों से छलांगे मारते मेन रोड पर उतरने लगे। उनके मजबूत जूतों से पैदा होता शोर दूर दूर तक सुना जा सकता था। पल भर में पूरे इलाके को सील कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी जामिया के अंदर तैनात कर दी गई। तलबा को क्लासेस के अंदर जाने और बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। आधे पुलिस एहलकार ने जामिया के गिर्द डेरा डाल रखा था और आधी पुलिस जामिया के बिल्कुल सामने बने कैफेटेरिया में घुस गई। कैफेटेरिया के पिछले हिस्से में एक तंग गली थी, जिसके अंदर एक गोल सीढ़ियां चढ़ने से कैफेटेरिया की
दूसरी मंजिल का एक कोने वाला कमरा था, स्टोर नुमा छोटा सा कमरा, जहां लगभग 20-30 अफराद जो कि जामिया के ही तलिबा मालूम होते थे, मुख्तलिफ मनशियात के इस्तेमाल के साथ जुआ लगाए लुत्फानंदोज हो रहे थे। एक 35 साल मर्द सिगरेट सुलगाए 3-4 अफराद के साथ बैठा पत्ते खेल रहा था। सिगरेट का धुआं बंद कमरे में मरगोले उड़ा रहा था। हमसे जीत ना सको हो बात तुम बाबू, हा हा। वो आदमी बेहंगम कहका लगाते गाँव तकिए से टेक लगाता मसरूर सा बोला, छोटे साहब, वो पप पप 17-18 साल का एक लड़का फूली सांसों समेत बात करने की कोशिश में हलकान हो रहा था। इस ठंड में भी पसीने में शराबूर वो किसी अनहोनी का पता दे रहा था। उसकी हालत से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो बहुत भाग कर यहाँ तक पहुंचा है। पप क्या भोंग भी क्या हुआ है, या या दो हाथ जड़ कर तेरी बोलती खुलवाऊं। चंद साथ कबल वाली मसरूरियत अब गायब थी। भोंग भी 2-3 मोटी गालियों से नवाजते वो लकड़ी के पलंग से नीचे उतरा। छोटे साहब पुलिस की रेड पर पड़ रही है कैफेटेरिया में। वो पिछले हिस्से की तरफ किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। उसे जल्दी जल्दी कहते बात मुकम्मल की। छोटे साहब की धारणे की बिना पर तकरीबन तमाम लोग ही उनकी जानिब मुतवज्जे हो चुके थे। छोटू की बात पर वहां मौजूद तमाम तलबा घबरा गए। क्या? छोटे साहब ने हैरान होते हुए कहा। फिर अचानक एक बड़ा सा थैला उठाकर सबको मुहातिब करते बोला, जल्दी करो, जल्दी से जो भी है इसमें डाल दो। कार्ड्स, हेरोइन के पैकेट्स, पत्थर और पाउडर की सूरत में मौजूद कोकेन और आइस का इस्तेमाल करते अफराद ने तो फौरन अमल किया, मगर शीशा पीते अफराद के लिए मसला था। अभी तो ओपियम और भंगम ट्रैंकुलाइजर के कस्टमर्स नहीं आए थे, वरना मसला और बढ़ जाता। आइस का इस्तेमाल करने वालों ने भी अभी तक सिरिंज के जरिए उसे अपनी रगों में नहीं उतारा था। उन्होंने वो हुक्के उठाकर कमरे के सामने वाली दीवार के पास बनी शेड के नीचे रख दिए, जो छोटे से किचन का मंजर पेश कर रही थी। वहां पर ही थैला भी छुपा दिया गया और खाली गत्ते के डिब्बे और कचरा ऊपर लाद कर कार्रवाई मुकम्मल की। इस सब में तकरीबन 3 मिनट भी बमुश्किल लगे होंगे। तमाम अफराद नीचे तंग सड़क में गोल दायरे की शक्ल में बैठ गए और बीच में कोल्ड ड्रिंक की एक खाली बोतल रख ली। अचानक से कदमों की तेज तेज आवाज इसी सिमत में आने लगी। छोटे साहब के इशारे पर सब ने अपने चेहरे हशाश बिशाश बनाने की मुमकिन कोशिश की। उठो सब, ये क्या क्या कर रहे हो यहाँ? तमाम पुलिस एहलकार उनको घेरने लगे। कुछ उस तंग कचरे से भरी गली के कोने कोने खुदरों की तलाशियां लेने लगे। सर, हम तो फ्री पीरियड के बायस जहाँ तफरी को आए थे, 22 साल के लड़के ने डरते डरते कहा, जिसका कॉलर अभी तक पुलिस वर्दी में मलबूस एहलकार के हाथ में था। इस गंदगी में तुम लोग फ्री पीरियड गुजारते हो? जामिया में जगह कम पड़ गई है क्या? धाड़ कर सवाल करने वाले वहां खड़े इसी की उम्र के लगभग तमाम तलबा काम कर रह गए थे। ऊपर की भी तलाशी लो। यस सर, धड़ धड़ की आवाज से 7-8 पुलिस एहलकार गोल गोल सीढ़ियां चढ़ते दूसरी मंजिल पर बने कमरे में घुस गए, जहां जगह जगह रैपर्स, प्लास्टिक की थैलियां, खाली बोतलें, टूटी फूटी पुरानी कुर्सियां और एक लकड़ी का तख्त पड़ा था। अंधेरा ही अंधेरा। रोशनी की चंद लकीरें एक रोशनदान से आ रही थी, मगर नाकाफी मालूम हो रही थी। कुछ मिला? नीचे मौजूद अफसर शायद उन सबसे ओहदे में बड़ा था, तभी हाकिमाना लहजे में दूसरी मंजिल के जीने पर खड़े बावर्दी साथी से दरियाफ्त किया। नो सर। उसके जवाब पर एसपी वहाज खुद अंदर चला गया। नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। इतला के मुताबिक मनशियात की फरोख्त में इस अड्डे का बड़ा हाथ है। हमारी इंफॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती। उसकी आवाज खासी ऊंची थी। यहाँ पर तलाश किया? एसपी वहाज ने स्टिक से 2-3 गत्ते के डब्बे हटाते कहा। सॉरी सर, जल्दी चेक करो। नहीं सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तमाम इफराद ने मिलकर वो जगह खाली कर दी, मगर वहां कुछ भी ना देखकर एसपी वहाज का सारा जोश मांद पड़ गया। मायूसी ने पल भर में उसके चेहरे का अहाता किया था। चलो। उसकी मुर्दा सी आवाज पर तमाम पुलिस एहलकार नीचे उतरने लगे। देखते ही देखते सारी पुलिस वहां से रवाना हो गई। हर कोई हैरानी से खड़ा उस मोर्जिजे पर शुशदर था। ऐसा कैसे मुमकिन था कि इतनी सख्त रेड के बावजूद वो थैला उनके हाथ नहीं लगा था? ये तो नामुमकिन सा था। पुलिस के जाते ही तमाम तलबा ने सुख का सांस लिया, मगर खतरा अभी टला नहीं था। पुलिस किसी भी वक्त वापस आ सकती थी, इसलिए मजीद 1 घंटे तक कोई भी ऊपर नहीं गया था, ना ही अपनी जगह से हिला था। यहाँ तक कि घर घर में मौजूद टीवी पर न्यूज़ एंकर के तहत पुलिस की इस रेड के बारे में नाकामी की इतला आवाम तक पहुंच चुकी थी।
آپ کو بتاتے چلیں کہ منشیات کی فروخت میں دن بدن اضافے کے باعث آج کراچی کی مشہور جامعہ کے سامنے بنے کیفیٹیریا میں ہونے والی ریڈ ناکام ثابت ہوئی۔ ساتھ ہی یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ ریڈ ایس پی وہاج اور اے آئی جی شہاب ملک کی زیر نگرانی ہوئی۔ نہ صرف ایک جامعہ بلکہ سرکاری اور نجی تمام تعلیمی اداروں اور ان کے آس پاس موجود ہوٹلز، کیفیٹیریا اور دکانوں پر بھی چھاپا مارا گیا، مگر سوائے ناکامی کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اس ناکامی پر ڈی آئی جی ریحان شاہ کا میڈیا سے حوصلہ افزا خطاب۔ وہاں پر موجود طلبہ میں سے کسی ایک نے یہ ویڈیو پلے کی تو سب کی سانسیں بحال ہونا شروع ہو گئیں۔ چھوٹے صاحب شکر کرو، کل رات ہی مال ڈلیور کر دیا تھا، ورنہ 5 کلو ہیروئن اور خیبر پختونخوا بھیجی جانے والی کرسٹل پکڑی جاتی تو آج ہم سلاخوں کے پیچھے ہوتے۔ چھوٹو نے رازداری سے کہا، چل اوپر جا کر دیکھیں یہ معجزہ ہوا کیسے۔ چھوٹے صاحب فوراً اٹھ کھڑا ہوا، پھر جاتے جاتے پلٹا، چلو تم سب بھی خالی کرو اڈے کو، اور ہاں آج بچا لیا، مگر جس جس کا ادھار رہتا ہے کل تک لے آئے، ورنہ پولیس کے ہتھے چڑھانا خوب آتا ہے چھوٹے صاحب کو۔ وہ نخوت سے پھنکارا، چھوٹے صاحب وہ جو چھوڑا ہے نا دے دو نا، مہربانی ہوگی، ورنہ پورا دن بے چین گزرے گا۔ 23 سال کا نوجوان بیچارگی سے فریادی لہجے میں بولا، اب چل نکل، تو دو بار ادھار نشہ لے چکا ہے، کرسٹل تو اب تجھے کسی قیمت پر نہیں دینی، اوقات ہے نہیں، اور نشہ بھی سب سے مہنگا والا کرنا ہے کمینے کو، چل دفع ہو یہاں سے۔ چھوٹے صاحب کی اس ضلالت پر بھی وہ مسکین صورت بنائے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ نشے کا نام ایسے ہی تو نشہ نہیں رکھا گیا، اس کی لت لگ جائے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ اس نوجوان کو بھی اس کی عادت ہو چکی تھی۔ غیرت، عزت، نفس، پیسہ سب داؤ پہ لگا کر 2 چمچ سفید پاؤڈر کھانے سے اس کو چین آ جاتا، قرار سا آ جاتا، سکون میسر آنے لگتا۔ ابے ہٹ، چھوٹے صاحب اسے 2-3 گالیوں سے نوازتا، دور دھکیلتا، گول سینے چڑھ گیا۔ چھوٹو نے بھی اس کی تقلید میں قدم بڑھا دیے۔ اوپر پہنچتے ساتھ ہی اس نے تیزی سے شیڈ کے نیچے جھانکا۔ وہ جگہ خالی دیکھ کر چھوٹے صاحب کو حقیقتاً پریشانی نے آ گھیرا۔ یہ کھیل بڑا جان لیوا تھا، کوئی تھا جو ان کے اس راز سے آشنا ہو چکا تھا۔ اس کھیل میں تو قدم قدم پر موت گھات لگائے بیٹھی نظر آتی تھی۔ کہیں تم اسے تو تلاش نہیں کر رہے؟ آواز قدرے صاف اور بھاری تھی، چھوٹے صاحب کو کرنٹ لگا تھا۔ وہ جو شیڈ کے پاس نیچے بیٹھا تھا 440 وولٹ کا جھٹکا کھاتے اٹھا، کمرے کے بیرونی دروازے کے اندر کھڑا وہ کوئی ہیولا سا دکھ رہا تھا۔ چونکہ کمرہ پورے اندھیرے میں ڈوبا تھا اور باہر دن کی روشنی تھی تو ایسے میں وہ پیچھے سے آنے والی روشنی دروازے میں اس سادہ مضبوط کثرتی جسم کے حامل 6 فٹ 2 انچ کے قد کے ساتھ ایک ہاتھ میں چھوٹے سے 2-3 پیکٹس کو اچھالتے شخص سے ٹکراتی کمرے میں گھس رہی تھی۔ کون ہو تم؟ چھوٹے صاحب کی آواز میں خود بہت گھبراہٹ نمودار ہونے لگی۔ میں کون ہوں؟ بھاری آواز ایک بار پھر گونجی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا، اب کمرے کے وسط میں کھڑا وہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ شانوں سے 1-2 انچ نیچے آتے سیاہ گھنگریالے گھنے بالوں پر گرے رنگ کا رومال مثلث کے انداز میں باندھے، دونوں ہاتھوں میں چوڑے بینڈز اور باریک سی 2-3 تاروں نما بریسلٹ پہنے، آنکھوں میں بھر بھر کر سرما ڈالے، گہرے سبز رنگ کے گھٹنوں تک آتے کرتے کے ساتھ جینس میں ملبوس وہ نوجوان کچھ 26-27 سال کا ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں وہی تھیلا تھا، مگر ابھی اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور 2-3 ہیروئن کے پیکٹس اس کے ہاتھ میں موجود تھے، جنہیں سرکس کے جوکروں کی طرح جوکر کی گیندوں کی طرح ہوا میں اچھالتا وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ میں ایگل ہوں، کرخت مغرور بھاری مردانہ آواز میں جواب دیتے اس نے وہ پیکٹس چھوٹے صاحب کے منہ پر دے مارے۔